الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في مقام آخر فلا تخشوهم واخشوني وقال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ ذوالجلال کے اوپر ایمان لانے کی سعادت مجھے اور آپ کو اپنی ماں کی گود سے نصیب ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ مجھے ایمان جیسی نعمت تب سے ملی اور میسر آئی ہے جب سے میں نے آنکھ کھولی تھی، جب سے میں نے اس دنیا میں قدم رکھا تو اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا جو گھر ایک ایماندار کا گھر تھا اور ایک مسلمان کا گھر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں صرف اسی بات پہ خوش رہا، میں نے ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونا ہی اپنے لیے سعادت اور خوشبختی کا باعث سمجھا اور اپنی کامیابی کو اسی پہ اکتفا کیا، حالانکہ ایمان کو سیکھنا اور ایمان کو سمجھنا اور اسلام کو سیکھنا اور اس کو جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا یہ میری ذمہ داریوں میں سے تھا۔ میں سنا کے مسلمان ہوا ہوں۔ اگر ہم سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں، ایمان باللہ کیا ہوتا ہے، ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں، تو شاید 70% مسلمان اس جواب میں سوائے خاموشی کے اور منہ لٹکانے کے کچھ نہ بتا سکتے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ بس اسی خوشی میں مبتلا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان باللہ کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے، اللہ کی امید کیا ہے، اللہ کی خشیت کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمارے ذہنوں سے غائب ہیں۔ سنی سنائی میں بس ایسی سرسری معلومات مجھے اور آپ کو ہیں، لیکن اس کی تفصیلات، اس کی جزیات، اس کے اثرات، آج اس کے اثرات سے اس لیے محروم ہوں میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں۔ آپ اگر یہ ایمان رکھتے ہوں کہ اللہ سمیع اور سننے والا ہے تو یقیناً پھر جب آپ کا یہ عقیدہ ہو اور آپ کے اندر یہ بات رسی بسی ہو اور آپ کا یہ نظریہ ہو اور آپ کی ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ اللہ سمیع ہے، تو پھر آپ اپنی بات کرنے سے پہلے یا کوئی بات کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ سب سے پہلے اس جملے کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ سمیع ہے۔ اب جب میری زبان چلتی ہے اور یہ پرواہ نہیں کرتی، غیبت بھی کرتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، چغلی بھی کرتی ہے، بے شمار گناہوں کا ارتکاب، زبان کے گناہوں کا ارتکاب میں کرتا ہوں، میری زبان بولتی ہے گناہوں کو، لیکن اس وقت مجھے یہ شعور نہیں ہوتا کہ میرے ان جملوں کو سننے والا کون ہے؟ اگر مجھے یہ ایمان ہوتا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو پھر کم از کم میں اپنی زبان سے کسی بول کو نکالنے سے پہلے اور کسی بات کو نکالنے سے پہلے جب میرے ذہن پہ یہ سوار ہوتا تو میں ضرور سوچتا کہ وہ مالک الملک میری اس بات کو سن رہا ہے۔ دوستوں سے چھپانا، محلے والوں سے چھپانا، احباب سے چھپانا، اپنے ساتھی سے بات کو چھپانا، چھپا لے بھائی، چھپا سکتا ہے تو، لیکن جس سمیع کی سماعت پہ تو ایمان رکھتا ہے اور جس سمیع کی صفت سماعت کو تسلیم کرتا ہے، کیا اس سے تیری آواز چھپے گی؟ اس کی صفات میں سے ایک صفت بصیر بھی ہے۔ بصیر کا معنی ہے خوب دیکھنے والا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر گھڑی دیکھتا ہے، ہر لمحے دیکھتا ہے، وہ رمضان میں بھی دیکھتا ہے، غیر رمضان کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ بیت اللہ کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ عنیزہ کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں بھی دیکھتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں بھی دیکھتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں بھی دیکھتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں بھی دیکھتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں
اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. اگر مجھے یہ احساس ہوتا اور مجھے یہ شعور ہوتا اور میرے دل میں یہ بات جمی ہوتی اور میرے عقیدے میں یہ بات واللہ پختہ ہوتی تو پھر میں کبھی گناہ کرنے سے پہلے لوگوں کی آنکھوں سے بچنے سے پہلے اس رحمان کی آنکھ سے بچتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میرے اس دل میں اگر خوف اور خشیت اور رہبت اور ڈر کسی ذات کا ہونا چاہیے تو کس کا؟ ایک اللہ کا خوف. یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے اور یہ بھی ایمان کے باب میں سے ایک باب ہے. یاد رکھو کہ جس قدر میرے اور آپ کے دل میں اور ذہن میں مالک الملک کے خوف کی مقدار بڑھتی جائے گی آپ کا دل اسی قدر اللہ کے اطاعت کے تابع ہوتا جائے گا. جس قدر خوف بڑھتا جائے گا آپ اسی قدر مطیع اور فرمان بردار ہوتے جائیں گے. آپ جھکتے جائیں گے خوف بڑھتا جائے گا. آپ جھکتے جائیں گے خوف بڑھتا جائے گا. آپ کی اطاعت بڑھتی جائے گی. آپ کی تابعداری بڑھتی جائے گی. جس قدر خوف خدا خوف الہی خوف مالک الملک اللہ کا خوف کم ہوتا جائے گا آپ کے اندر گناہوں کی جرات بڑھتی جائے گی. حتیٰ کہ جب خوف اس قدر کم ہو جاتا ہے پھر آدمی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. پھر قتل بھی کرتا ہے, پھر زنا بھی کرتا ہے, پھر عیان کھلے زنا کرتا ہے, پھر ظاہری گناہ کرتا ہے. پھر اس کو گناہ کرتے وقت بالکل کوئی باک اور کوئی شرم محسوسی نہیں ہوتی. سمجھ لے کہ پھر اس کا جو اللہ کے اوپر ایمان تھا اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک خوف تھا وہ خوف اس قدر کمزور چکا ہے کہ وہ بالکل لوگوں کے سامنے گناہ بے حیائی کی باتیں دیکھ لیں آپ ٹی وی چینلوں پہ اور وہ بیکار عورتیں اور وہ بدکماش عورتیں اپنی بے حیائی کی باتوں میں اور اپنے ننگے جسم کے ساتھ اور اپنے آدھے کپڑوں کے ساتھ ان کو کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہوتی. وہ آ کے بیٹھتی ہیں چینلوں پہ اور باتیں کرتی ہیں اور مذاق اڑاتی ہیں اور دانت نکالتی ہیں اور اپنا جسم کبھی ننگا کرتی ہیں اور کبھی کہیں سے ننگا کرتی ہیں. ان کو کوئی حیا بھی محسوس. جس قدر خوف کا لیول نیچے آتا جائے گا اللہ کا ڈر نیچے آتا جائے گا گناہوں کی مقدار بڑھتی جائے گی. اور جس قدر آپ کا خوف بڑھتا جائے گا گناہوں کی مقدار کم ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں فلا تخافوہم وخافونی تم ان سے نہ ڈرو تم مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو. ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی اس آیت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال کا خوف اکیلے اللہ کا خوف دل میں رکھنا واجب ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے ڈرو جس چیز کا اللہ آرڈر دیتے ہیں تو وہ چیز واجب ہوتی. اکیلے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا واجب ہے. اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ایمان کے لوازمات میں سے ایمان کے تقاضوں میں سے ایمان کی مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے ایمان کے مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ میرے دل میں کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ایمان اور خوف کبھی جدا. جب خوف نکل جائے گا تو سمجھو ایمان نکل گیا ہے. جب خوف نکل گیا تو ایمان نکل گیا ہے. یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. جس قدر خوف زیادہ ہے اسی قدر ایمان زیادہ ہے. کہتے بندے کے ایمان کے گراف کو چیک کرنا چاہتے ہو نا تو اس کے اندر ایمان کتنا ہے تو اس کا خوف الہی چیک کر لو. ایمان کو اگر آپ ماپنا چاہتے ہیں میں اور آپ اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہیں کہ میرے اندر ایمان کتنے فیصد ہے تو کس کو ماپ لو؟ اپنے خوف کو ماپ. آپ جس قدر اپنے خوف کو تولیں گے خوف کو چیک کر لیجئے خوف کس قدر ہے بندے کے دل میں اپنے مالک کا خوف کس قدر ہے. کہتے ہیں من کان ایمانہ کبیرا خوفہ من اللہ کبیر. جس کا ایمان بڑا ہوتا ہے اس کا خوف. اور یاد رکھیں کہ اسی قدر جس کا ایمان کی مقدار کم ہوتی ہے تو اس کے خوف کی مقدار بھی. ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا اللہ سے خوف رکھنا بھی. اور اللہ نے اس کو مختلف الفاظ میں تعبیر کیا ہے. کبھی اللہ کہتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تم میرے سے ڈرو. راہب بھی راہبن یا راہب کا لفظ بھی اسی کے لیے استعمال ہوا. یہ دل کے اندر جو خوف اور خشیت اور ڈر اللہ کی محبت کا ڈر اللہ کے ملک اس کی سیطرت اس کے کنٹرول
اور اس کے قبضے میں، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ساری دنیا کا ذرہ ذرہ کس کے قبضے میں ہے؟ جب آپ کی اس کے ساتھ محبت ہے اور اس کے ساتھ پیار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں ہے اور کوئی چیز اس کی بادشاہی کے باہر، جب آپ کی وہ محبت کمزور پڑے گی، وہ ایمان کمزور پڑے گا، تو گویا کہ آپ اس کے کنٹرول سے اپنے آپ کو کیا کرتے رہیں گے؟ پھر آپ کو جو نیکی کی توفیق ملنی تھی، اللہ کے پیار کی وجہ سے جو نیکی کی توفیق ملنی تھی، وہ توفیق چھین لی جائے گی آپ سے، وہ توفیق چھین لی جاتی ہے۔ پھر بندہ گناہ کے اوپر جرأت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی اللہ کہتے ہیں فلا تخشوہم فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لفظ خشیت بھی استعمال ہوا ہے، لفظ خوف بھی اور لفظ رہبت، لیکن تینوں کے درجات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ خشیت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو معرفت نصیب ہوتی ہے، جن کو پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو عالم ہے، جو علماء ہے، جن کو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے، اللہ کی صفات کا علم ہے، اللہ کی قدرت کا علم ہے، اللہ کی محبت کا علم ہے، اللہ کی نصرت اور تائید کا علم ہے۔ جس کے اندر آپ کا اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جائے گی، آپ خوف سے خشیت کے اندر منتقل ہوتے جائیں گے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت کا علم بڑھتا جائے گا۔ آپ بغیر علم کے تھے، بغیر معرفت کے تھے تو خوف تھا، لیکن جب آپ کو معرفت پہچان آتی جائے گی اللہ کی ذات و صفات کی، تو پھر آپ خوف سے خشیت کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی تعریف میں یہ بات ذکر کی ہے، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے ڈرنے والے۔ اللہ نے انبیاء کی تعریف بھی کی، انبیاء کی صفات میں سے اور نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، انبیاء کا، کئی انبیاء کا سورۃ انبیاء میں نام لینے کے بعد اللہ کہتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور یہ ڈرتے ہوئے بھی ہم سے مانگتے تھے اور چاہتے ہوئے بھی ہم سے مانگتے تھے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، امید بھی ان کے دلوں میں اللہ سے بندھی ہوئی تھی اور ڈر بھی ان کے دلوں میں کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ ڈر کی بنا پہ بھی ہم سے مانگتے تھے، محبت اور امید کی بنا پہ بھی ہم سے مانگتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے فرما بردار تھے، عاجز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ لوگ جو اپنا مال صرف کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں تو اس وقت ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا وہ شخص ہے جس کو خرچ کرتے وقت ڈر رہتا ہے اور خوف رہتا ہے کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ وہ شخص ہے جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں لا یا بنت الصدیق، الصدیق کی بیٹی ہے، وہ بندہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ آدمی ہے وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي، یہ وہ آدمی ہے جو روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، وَيَخَافُ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کی یہ نماز، روزہ اور صدقہ اس سے قبول ہی نہ کیا جائے۔ مومن کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں۔ یہ ایمانداروں کی صفات ہے، یہ خوف ہونا کہ معلوم نہیں کہ یہ میرا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جس کو یہ ڈر ہوتا ہے وہ کبھی اتراتا نہیں ہے، جس کو یہ ڈر ہوتا ہے وہ نیکی کے بعد نیکی کو چھوڑتا نہیں ہے، جس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رمضان قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے نیکی کا دوام اور استمرار ختم نہیں ہوتا، اس کو 24 گھنٹے یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میری یہ نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ان کی صفات، نیک لوگوں کی صفات میں سے اور اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں جو جس چیز کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، اپنے بھائیوں سے مل بیٹھتے ہیں، اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کی صفات، متقی، نیک، پرہیزگار، ان کی صفات میں یہ بات شامل ہے کہ 24 گھنٹے ان کے دلوں میں کس کا ڈر رہتا ہے؟ اللہ کا ڈر رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل اللہ کے ڈر سے خالی نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں مومنون کی تعریف کرتے ہو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا بیان کیا جاتا ہے، جب اللہ کی بات آتی ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نام، آج ہم تو بعض اوقات اتنے بے پرواہ اور غافل ہو چکے ہیں کہ ہمارے اوپر اثر ہی نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے پھر اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ڈرتا ہے کہ اب میں نے اس حکم کو پورا نہ کیا تو میرا ایمان نہیں باقی بچے گا۔ اب اللہ کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے اس بڑائی کے اعلان کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی کبریائی کی دلیل پیش کرنے کے لیے اور اپنے اس ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ دنیا کی ساری ضروریات کو چھوڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اس کی آیات، اللہ کی آیات، اس کا قرآن، اس کی کتاب کی تلاوت ان کے اوپر کی جاتی ہے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، مومن کا ایمان بڑھتا ہے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں آپ بھائیوں سے ان مجالس کو اپنے لیے غنیمت جانا کرے جس میں اللہ کی آیات پڑھی جائیں، رب کا کلام کا ذکر ہو، اللہ کے قرآن کا ذکر ہو، رب کے بیان کا بیان ہو، ان مجالس کو اپنے لیے قیمتی سمجھا کرو۔ اس میں ایمان والوں کو جلا ملتی ہے، ایمان والوں کو نور ملتا ہے، ایمان والوں کو راستہ ملتا ہے، ایمان والوں کو توفیق ملتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اس مزدوری دیہاڑی دکان پہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کام چھوٹ بھی گیا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ جس رب کے سامنے جھکنے جا رہا ہوں رزق دینے والا وہ، اس کو اپنی نیند کی، اپنے آرام کی، حرام کی، اس حرام سے محروم ہونے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس ذات کے کہنے پہ میں نے اپنا حرام چھوڑ دیا ہے، جھوٹ چھوڑ دیا ہے، دکان چھوڑ دی ہے، جو کن کہہ کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ انما اذا اراد شيئا فيقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن۔ جس کے ذہن میں اور جس کے جسم میں یہ جملہ سرایت کر جاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جس کے سامنے جھکنے جا رہا ہوں، جس کا کہا ماننے لگا ہوں، جس کی اطاعت کرنے لگا ہوں، جس کی بات ماننے لگا ہوں، وہ ذات ہے جو کن کہہ کے بھی سارا کر سکتی ہے، میری بگڑی بنا سکتی ہے۔ یہ حرام کا مال تو معلوم نہیں کہ ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا، یہ دکان تو پتہ نہیں ساتھ جائے گی کہ نہیں جائے گی، لیکن مالک الملک کی معیت، محبت اور پیار اسے قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ سے بچا کے جنتوں میں داخل کرنے والا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، توکل، اللہ پہ توکل ہے۔ سب سے بڑی بات حرام سے بچنے کے لیے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے کس پر توکل ہونا چاہیے؟ اللہ پہ توکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ڈرتے ہیں، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جن کے دل ڈرتے ہیں ان کو آیتیں پڑھنے سے ایمان میں زیادتی ملتی ہے۔ جن کے دل ڈرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جو نمازوں کے پابند ہوا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سرور نصیب ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور اپنے مالوں میں سے جو اللہ نے دیے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے دل اللہ کے خوف سے دہل جاتے ہیں، جن کے دل اللہ کی خشیت سے پگھل جاتے ہیں، جن کے دل اللہ کے ڈر سے نرم ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا پیار آ جایا کرتا ہے،
یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے درجات ہیں، ان کے لیے درجے ہیں اللہ کے ہاں، اور باعزت رزق اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. اللہ ان کی تعریف میں ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں. اللہ اکبر کبیر. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب رسول کی طرف آیتیں نازل ہوئی سنتے ہیں، نازل ہوئی آیتوں کو سنتے ہیں، جو پیغام نبی پہ نازل ہوا ہے، جو قرآن پیارے حبیب پہ اترا ہے، جب ان کی سماعت کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اترتا ہے، ان کے کانوں میں آتا ہے، ان کی دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے. اور قرآن سننے کے بعد تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ ان سے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ حق کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں. تبھی اللہ کہتے ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے، مالک کی خشیت کو دل میں جگہ دینے والے، اللہ کے خوف کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھنے والے، اللہ کے خوف اور اس کی محبت سے معرومی کا ڈر دل میں رکھنے والے، اور اس کی سزا اور اس کے قیامت کے دن سے، اس کے عذاب سے ڈرنے والے. کون لوگ؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے نہ تجارت ان کو منہ موڑ سکتی ہے، نہ بیع اور خرید و فروخت ان کا منہ موڑ سکتی ہے. وہ اپنے اللہ کے اوپر اتنا اعتماد کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کے دلوں میں اس دن کا خوف سوار ہے جب آنکھیں بھی الٹی کر دی جائیں گی اور دل بھی الٹے کر دی جائیں گی. قیامت کے دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، الٹی کر دی جائیں گی، دل الٹے کر دیے جائیں گے. اور جس کو آج یہ منظر یاد رہتا ہے کہ قیامت کے دن آنکھوں کو الٹا دیا جائے گا، آنکھوں کو پھیر دیا جائے گا، دلوں کو پھیر دیا جائے گا، وہ آج کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مالک کی بندگی سے غافل نہیں. یہ خوف جو مجھے رمضان میں نیکی پہ تیار کرتا تھا، عبادت پہ ابھارتا تھا، اللہ کی بندگی پہ لاتا تھا، حرام کو چھوڑنے پہ مجبور کرتا تھا، نیند کو قربان کرنے پہ ابھارتا تھا، گناہ کو چھوڑنے پہ آمادہ کرتا تھا، مجھے بتائیے کہ وہ آج خوف کہاں نکل گیا ہے؟ وہ نیکی کا جذبہ باندھ کیوں پڑ گیا ہے؟ وہ وقتی طور پہ کیوں تھا؟ یہ خوف تو اللہ نے مجھے ایک لمحے کے لیے، ایک مہینے کے لیے نہیں، بلکہ 24 گھنٹے یہ خوف مجھے اپنے دل میں رکھنا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی صفات میں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا لہ سجدا وبکیا. جب رحمان کی آیتیں ان پہ پڑھی جاتی ہیں، وہ سجدے کی حالت میں روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. رحمان کی آیتیں سن کے وہ رو پڑتے ہیں. میرے آپ کے نبی، میرے آپ کے حبیب، میرے آپ کے سید، اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا تو وہ میرے آپ کے نبی کی ذات گرامی تھی. وہ 3 بندوں کا واقعہ معروف ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک نے کہا پوری رات عبادت کروں گا، اور دوسرے نے کہا روزہ رکھوں گا زندگی بھر، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا. آپ نے ان سے کہا تھا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ہے تو وہ میری محمد کریم کی ذات ہے. اور آپ کا فرمان بھی ہے واللہ انی لأعلمکم باللہ، اور میری امت کے لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علم اگر کسی کو ہے تو وہ مجھ محمد کریم کو ہے. وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشِيَّةً، اور یاد رکھو کہ پوری کائنات میں سے اگر کسی کے دل میں شدید درجے کی خشیت اور اللہ کا ڈر ہے تو وہ بھی محمد کریم کی ذات ہے. صرف کہنے کی حد تک نہیں، عملی طور پہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنے والے تھے. یہ سید الورا ہے، یہ میرے آپ کے سید ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ایک کھجور کے پاس سے گزرتے ہیں، کھجور پڑی تھی رستے میں،
میرے آپ کے نبی کھجور کو گراس کرتے اور کھجور کے پاس سے گزرتے ہیں، اور رسول کریم کھجور کو دیکھ کے، اللہ کا رزق تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، اور آپ سے اس کا نیچے گرنا بھی برداشت، رزق کو ضائع کرنا بھی درست۔ آپ کیا فرماتے ہیں کھجور کو دیکھ کے؟ فرماتے ہیں لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاقلتها، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی کھجور نہ ہو تو میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا، میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ مجھے شک ہے کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، اور صدقہ کھانا نبی کریم کے لیے حلال نہیں۔ عملی طور پر خوف ہمیشہ فرماتی ہیں، جب کبھی بادل آتا نا تو رسول کریم کبھی اندر آتے، آپ کے چہرے کے اثار بدل جاتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے اثار نمایاں ہوتے، کبھی آپ اندر داخل ہوتے اور کبھی باہر داخل ہوتے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بادل دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ قوم یاد آتی ہے جن کے اوپر اللہ نے بادل سے آگ برسانے کا عذاب نازل کیا تھا، کہیں یہ وہ بادل نہ ہو، کہیں اللہ اس سے عذاب نازل نہ کر دے۔ یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا۔ مجھے اس لیے بادل دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے کہیں اس بادل کے اندر اللہ عذاب نہ اتار دے۔ یہ نبی کریم کا دور ہے، یہ اللہ کے نبی جن کے کھاتے میں کوئی گناہ بھی نہیں تھے، اس قدر اللہ سے ڈرنے والے، اس قدر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور آج ہم اس قدر گناہوں کے دل دادا ہیں اور گناہوں پر آمادہ ہیں اور گناہوں کی شوقین ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں۔ اور اگر کوئی فقیر ہمارے جیسا کبھی روک بھی دے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں ڈر جاتا، اپنے آپ کو واپس لے آتا، اپنے رویہ چینج کرتا، اپنا کردار بدل لیتا، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرما بردار کرتا، اس رب کے خوف کو دل میں بٹھاتے ہوئے گناہ سے دامن کو بچا لیتا۔ میں الٹا مذاق کرتا ہوں نیک آدمی کا، دیندار آدمی کا، جس نے مجھے میری رہنمائی کی۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اتت السماء وحق لها ان تعد، آسمان سے چیخیں آتی ہیں اور اس کا حق ہے کہ آئے اس سے۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان۔ نبی کریم کی جان بھی کس کے ہاتھ میں تھی؟ رسول کریم بھی قسم کس کی اٹھاتے تھے؟ اللہ کی قسم اٹھاتے تھے۔ آپ نے کہا بھی یہی ہے، تعلیم بھی آپ کی یہی ہے، من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، جو تم میں سے قسم اٹھائے کس کی اٹھائے؟ اللہ کی اٹھائے۔ اور آپ کا عمل بھی یہی، آپ کی سیرت بھی یہی ہے، آپ نے جب بھی قسم اٹھائی کس کی اٹھائی؟ باپ کی قسم اٹھانا اور بابا کی قسم اٹھانا اور دودھ کی قسم اٹھانا اور غازی عباس کی قسم اٹھانا اور علی کے عالم کی قسم اٹھانا، یہ اسلامی شریعت نہیں۔ آپ نے جب بھی قسم اٹھائی اپنے اللہ کی قسم اٹھائی۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما فیہا موضع اربعۃ اصابع، اس آسمان پہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ الا وملک واضع جبہتہ ساجد للہ، مگر آسمان بھرا ہوا فرشتوں سے، ہر جگہ پہ آسمان کے اوپر ایک فرشتہ ہے جو اپنی پیشانی اپنے رب کے دربار میں رکھے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جن باتوں کو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، تم روئے زیادہ کرو اور ہنسے تھوڑا کرو، تم روئے زیادہ کرو اور ہنسے تھوڑا کرو۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا، تم کم ہنسا کرو، تھوڑا ہنسا کرو اور روئے زیادہ کرو۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات، اور جب تم جان لو ان باتوں کو جو میں جانتا ہوں، تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹنا بھی وہ سکون کا باعث نہ بنے۔ چھوڑ دو تم اپنی بیویوں کو اور اپنے بستروں کو، اگر جو میں جانتا ہوں تم جان لو، تم اپنی دنیا کی لذت کے تمام کام چھوڑ دو گے۔
اور تم نکل جاؤ گے پہاڑوں کی طرف، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کے جا کے دعا کرو گے اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو۔ حضرت ابو ذر کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے، یا میں درخت ہوتا جس کو کاٹا جاتا ہے۔ جو ڈرنے والے لوگ تھے کس قدر ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر امی عائشہ روایت کرتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند غلام تھے، ان غلاموں میں سے ایک غلام مزدوری کر کے لاتا اور ان کو بھی دیتا تھا، اس میں سے کما کے حصہ دیتا تھا۔ غلام کماتے تھے اور کما کے دیتے تھے اپنے جو مالک ہوتے تھے، تو وہ غلام کمائی لے آتا تھا، ابو بکر صدیق اس سے کمائی لیتے تھے، کوئی غلام تھا خریدا ہوا تھا۔ جنگ کے اندر جو قیدی آتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں اور وہ اپنے کما کے اپنے مالک کو دیتے۔ کہتے ایک دن وہ غلام میرے لیے کھانے کی کوئی چیز لے کے آیا اور میں نے وہ کھا لی۔ جب میں نے کھا لی تو غلام مجھے کہتا ہے کہ حضرت پتہ ہے کہ یہ جو چیز آپ نے کھائی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے تو نہیں پتا، آپ لے کے آئے؟ کہتے میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ کہانت کی تھی۔ کہانت کہتے ہیں غیب کے بارے میں کچھ چیز پوچھنا، چوری پوچھنا، کسی کے بچہ گم ہو گیا وہ پوچھنا، بہت تکلیف آ گئی اس کے بارے میں کسی سے پوچھنا۔ میں نے کہانت کی تھی اور وہ کہانت میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ کہانت کا کیسے کہانت کی جاتی ہے، میں نے جھوٹ بولا اور میں نے اس کو جھوٹ بول کے بتا دیا۔ اب کئی سالوں کے بعد وہ بندہ مجھے ملا اور اس نے مجھے یہ گفٹ دیا تھا اور تحفہ دیا تھا، تو میں نے وہ آپ کو پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق جب دیکھتے ہیں کہ یہ مال تو حلال کا مال نہیں تھا، واللہ کھایا ہوا مال معدے میں گیا ہوا، حالانکہ ہو سکتا تھا کوئی بات نہیں وہ تو کھا لیا ہے، جب کھایا تھا تب تو اللہ کا، تب تو مجھے اس کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق فوراً اپنی انگلی گلے میں مارتے ہیں اور انگلی مار کے وہ کھایا ہوا مال کہہ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ڈر تھا کہ یہ مال جب معدے میں چلا گیا تو مالک الملک کے سامنے کیا جواب ہوگا۔ یہ ڈرنے والے لوگ تھے۔ انگلی ڈال کے منہ میں وہ حرام کا مال جس کا بعد میں علم ہوا، جب کھایا تھا تب پتہ نہیں تھا، جب معدے میں چلا گیا پھر پتہ چلا کہ یہ تو کہانت کا مال تھا، کہانت کا مال تھا جو حرام تھا اور حلال نہیں تھا۔ فوراً انگلی مار کے کہہ کر کے اس کو نکال دیتے، اپنے معدے میں اس کو برداشت نہیں کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ باکمال لوگ ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کے لیے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک رات گشت کے لیے جب باہر نکلتے ہیں اور آرڈر جاری کیا تھا کہ کسی آدمی کو اپنے چوپائے، اپنی گائے یا اپنی بکری کے دودھ میں پانی ملانے کی اجازت نہیں، یہ آرڈر جاری کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں ایک رات جب نکلے اپنے مدینے کے شہر میں چکر لگانے کے لیے، مدینے میں گھومنے کے لیے، کہتے ہیں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں فَإِذَا بِامْرَأَةٍ تَقُولُ لِابْنَتِهَا، ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ یہ دودھ کے اندر پانی مکس کر لے، دودھ کی مقدار بڑھے گی، منافع زیادہ آئے گا۔ آگے سے بیٹی کہتی کیف امزق وقد نہا امیر المومنین، میں دودھ میں کیسے پانی ملاؤں جبکہ امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہوا ہے۔ آگے سے ماں کہتی ہے قالت الام ما یدری امیر المومنین، امیر المومنین کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو اگر پانی ملائے گی امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے پانی میں دودھ ملانے کو۔ آگے سے بچی جواب دیتی ان کان عمر لا یعلمہ فالہ عمر یعلم، اگر عمر نہیں جانتا عمر کا الہ تو جانتا ہے، عمر نہیں جانتا عمر کا الہ تو۔ یہ خوف تھا عمر بن خطاب، اس خاتون کا ماں بیٹی کا یہ مکالمہ سنتے ہیں اور بیٹی انکار کر دیتی ہے ماں کے سامنے کہ اماں میں یہ کام نہیں کرتی۔ مکالمہ سنتے ہیں، سننے کے بعد عمر بن خطاب صبح اپنے بیٹے عاصم سے کہتے ہیں اور وہ گھر بیان کرتے ہیں کہ فلاں گھر جانا اور ان سے رشتہ مانگنا شادی کے لیے۔ اپنے بچے عاصم سے کہتے ہیں کہ ان گھر والوں سے رشتہ کا مطالبہ کیجئے جا کے۔ بیٹے عاصم سے کہتے ہیں، گھر کا ایڈریس بتا دیا
اور کہا بیٹے اگر تجھے اس گھر سے رشتہ مل جائے تو بڑی نیک خاتون ہے، اور وہ لڑکی بڑی نیک ہے، اگر وہ تجھے مل جائے تو اس سے اور غنیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اور نبی کریم کا فرمان بھی ہے کہ 4 وجوہات کی بنا پہ عورت سے شادی کی جاتی ہے: مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ فر بذات الدین، اور اگر دیندار مل جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عاصم بن عمر نے رشتہ مانگا، شادی ہو گئی، پھر اسی خاتون کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس نیک خاتون کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بیٹی عبدالعزیز بن مروان بن حکم کے نکاح میں آتی ہے، اور اس نکاح میں آنے کے بعد اسی بیٹی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نیکی کا نتیجہ ہے نا، عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کتنا ڈرنے والے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی سیرت میں لکھا ہے کہ اردن کے بادشاہ نے ایک دن 2 ٹوکریاں بھیجی، اور ٹوکریاں اردن سے عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں پہنچتی ہیں۔ پوچھا کیا چیز ہے؟ جب کھولا تو بتایا گیا جی یہ کھجور کی، تازہ کھجور کی ٹوکریاں جو اردن کے گورنر نے آپ کے لیے بطور ہدیہ بھیجی۔ کہتے ہیں یہ ٹوکریاں آئی کس طرح ہیں، کون لے کے آیا ہے؟ کہنے لگے ڈاک کے لیے جو گھوڑا استعمال ہوتا ہے یہ اسی گھوڑے کے ذریعے آئی ہے۔ ڈاک، سرکاری گھوڑا جو ڈاک لے کے آتا ہے اردن سے آپ تک، یہ اسی گھوڑے پہ سوار کر کے بھیجی گئی ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کو اٹھا کے بازار میں بیچ دو، ان کی جو قیمت ملے وہ ان گھوڑوں کو چارے کے طور پہ ڈال دو، اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں، میرا ان گھوڑوں کے اوپر کوئی حق، میری ذاتی چیز جو میرے لیے آئی ہے ان کو گھوڑوں پہ لانے کی ضرورت۔ جب اس کا ایلچی اور اس کا ملازم بیچنے کے لیے کھجور کی وہ ٹوکریاں باہر لے کے جاتا ہے، راستے میں ان کا بھتیجا کھڑا ہے، کہتے ہیں کیسے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں حضرت نے، حاکم نے حکم دیا ہے کہ اس کو بھیج دیجیے، ہمیں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اپنا بندہ ساتھ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اس کی جو قیمت لگے، جو بازار میں قیمت لگے وہ قیمت تو ادا کر دینا اور ٹوکری اس سے خرید لینا۔ بازار میں جب اس کا نمائندہ پہنچتا ہے اور ٹوکری بیچتا ہے، 14 درہم یا دینار ان کی قیمت لگتی ہے، وہ بھتیجے کا نوکر قیمت ادا کر کے ٹوکری واپس لے کے آتا ہے، ایک ٹوکری اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور ایک پھر عمر بن عبدالعزیز کے پاس روانہ کر دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس جب دوبارہ ٹوکری پہنچتی ہے، پھر پوچھتے واپس کیسے آئی؟ کہتے ہیں آپ کے بھتیجے نے خریدی ہے، اب اس نے اپنی جیب سے خرید کے آپ لوگ گفٹ بھیجی ہے اور آپ کو تحفہ بھیجی ہے۔ فرمایا الان طاب اکلہ، اب اس کا کھانا میرے لیے حلال ہے۔ ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ خوف تھا کہ اللہ نے پوچھ لیا تو مالک کو کیا جواب دو۔ اللہ جن کے دلوں میں ایک خوف الہی تھا، مال کی محبت دل سے نکلی ہوئی تھی، سب سے بڑا فکر یہ تھا کہ میرا مالک اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ اور بنی اسرائیل کا وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوا کہ جب ایک آدمی نے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اپنا پلاٹ بیچا، اور پلاٹ بیچنے کے بعد جب خریدنے والا اس میں کھدائی کرتا ہے اور کھدائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ نیچے اس کو سونے کا گھڑا ملتا ہے، سونے سے بھرا ہوا گھڑا اس کو اس پلاٹ کے اندر ملتا ہے، لیکن سونے کا گھڑا ملنے کے بعد اب پریشان ہے کہ میں نے تو زمین خریدی تھی، سونے کا گھڑا کی قیمت میں نے ادا، ہمارے ایسا ہوتا دبا جاتا ہتھے چڑھ گئے۔ یہ خوف الہی تھا، مالک کا ڈر تھا۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے گھر میں رکھا تو کیوں رکھا، مالک کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ وہ گھڑا اٹھاتا ہے، پلاٹ بیچنے والے کے پاس لے کے جاتا ہے کہ میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، اس میں سے سونے کا گھڑا نکلا ہے، یہ سونے سے بھرا ہوا گھڑا یہ میرا نہیں، یہ تیرا گھڑا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے زمین بیچی تھی اور زمین کے اندر جو چیزیں تھی وہ بھی بیچ دی ہے، میں نے زمین بھی بیچ دی، جو زمین میں تھا وہ بھی بیچ دیا ہے، یہ میرا مال نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے، میں نے سونے سے بڑا گھڑا نہیں خریدا۔ وہ لینے کو تیار نہیں ہے، یہ واپس رکھنے کو تیار نہیں کہ میں نے زمین بیچی ہے اور زمین کی ساری چیزیں بھی بیچی ہیں، میں نے اب وہ گھڑا واپس نہیں لینا۔ ہمارا تو لینے اور دینے پہ جھگڑا ہوتا ہے، ان کا واپس کرنے پہ جھگڑا ہے، وہ بھی واپس کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی لینے کو تیار۔ اس قدر اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف۔ جب بندہ اللہ سے، اللہ کی محبت میں مال سے بے رغبت ہوتا ہے اور مال سے بے پرواہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔
اللہ اس کو مالدار بنا دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے ایسا عطا کرتا ہے، اللہ بعض اوقات حلال طریقے سے وہی بھی اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، وہ کہتا ہے گڑھا واپس لو، وہ کہتا ہے واپس لینا نہیں میں نے، وہ کہتا ہے میں نے خریدا نہیں، میں نے پلاٹ خریدا ہے، میں نے گھڑا نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا میں نے پلاٹ بھی بیچا اور پلاٹ کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی بیچی ہے۔ دونوں آپس میں اختلاف کرتے۔ بعض جگہوں پہ تو یہ بھی کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت داؤد کے پاس لے گئے فیصلہ کروانے کے لیے، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ نہیں وہ تیسرے آدمی کے پاس جب فیصلہ کروانے کے لیے لے گئے تو اس آدمی نے کہا، وہ بھی پریشان کہ اب اس حالت میں کس کے بارے میں فیصلہ کروں؟ دونوں آدمی وہ لینے کو تیار۔ اب بندہ جس کے دل مال سے بے رغبت ہوتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اب آخر کار مجبور ہو کے جب اس سے کوئی بات نہ بنی، کہتا ہے کہ تمہاری اولاد ہے، الکما ولد، کہ تمہارا کوئی بیٹا کوئی بچہ کوئی بال ہے؟ ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ فرمایا پھر تم بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کر دو اور اس سونے کے گڑھے کو دونوں کے اوپر خرچ کر دو۔ وہ دونوں مشکوک مال سمجھ کے اپنے سے پیچھے دھکیل رہے تھے، مالک الملک نے حلال کر کے دونوں کو عطا کر دیا۔ دونوں مشکوک سمجھ کے اپنے کو لینے کو تیار، رب ذوالجلال حلال کر کے دونوں کو عطا کر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، عمر بن خطاب کے فرزند ارجمند ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں عبداللہ رجل صالح، عبداللہ نیک آدمی ہے، کاش کے رات کو نماز پڑھتا ہو، کاش کے رات کو نماز قیام اللیل کرتا ہو۔ یہ بھی کسی کو نیکی پر لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے غلام کے ساتھ نکلے ایک مرتبہ سفر پہ، اور سفر میں مدینے کے کسی دیہات میں گئے اور وہاں جا کے اپنا سفرہ لگایا اور دسترخوان سیدھا کیا۔ کہتے ہیں جب دسترخوان رکھا تو ایک بکریوں کا چرواہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا۔ کہتے ہیں یا رائی، بکریوں کے چرواہے اور بکریاں چرانے والے، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے، شارک معنا فی الطعام، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ آگے سے بکریوں کا چرواہا کہتا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فی مثل هذا اليوم الشدید حرہ فی هذا الشعاب، اتنے سخت گرمی کے دن میں اور اس جنگل بیاباں میں، اس گھاٹی کے اندر تو روزے سے ہے، گرمی بھی اتنی شدید اور ہے بھی تو جنگل میں، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فقال الرائی ابادر ایامی، میں اپنی زندگی کے ایام کو قیمتی سمجھتے ہوئے، یہ خالی دن ہے زندگی کے، ان کو قیمتی سمجھ کے نیکی کرنے میں جلدی کرتا ہوں، زندگی کا علم نہیں کہ کب ختم ہو جائے گا۔ یہ چرواہا تھا بکریوں کا، اور اس کا اللہ کا خوف دیکھیے گا ذرا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حل لک ان تبیع شاۃ، اور بھائی کو بکری بیچنا چاہتے تو ہم کو بکری بیچ دو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ونؤتیک من لحمها ما تفطر علیہا، اور ہم آپ کو بکری بھی قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی دے دیں گے جس گوشت کے اوپر تو روزہ افطار کر لے گا۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے، چرواہا کہتا ہے کہ انہا لمولائی، یہ میرے مالک کی ہے، میں تو غلام ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، یہ میرے مالک کی بکری ہیں، اور میں کیسے تجھے بکری دے دوں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں مالک کی بکریوں کو۔ امتحان لیتے ہیں عبداللہ بن عمر ان کا، کہتے ہیں اب مالک سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے تو تو بیچ دے، کیا بات ہے، اسے کوئی نہ کوئی بات کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رائی نے جب یہ بات سنی، بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو ہانک کے سائڈ پہ لے گیا، اور جاتے ہوئے کہتا ہے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، وَهُوَ رَافِعٌ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ أَيْنَ اللَّهُ، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، اسے تو بھیڑیے کی بات کر دوں گا، لیکن اللہ کہاں ہے؟ اللہ، یہ خوف الہی تھا، یہ خوف خدا تھا۔ بکریوں کے چرواہے کے اندر بھی یہ خوف، مال کو محفوظ کرنا ہے اس کے لیے خوف الہی ضروری ہے، رزق کو حلال کرنا ہے خوف الہی ضروری ہے، زندگی کو بآسان کرنا ہے خوف الہی ضروری ہے، زندگی کو پرسکون کرنا ہے خوف الہی ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آپ تو 24 گھنٹے لینے دینے میں رہتے، خرید و فروخت میں رہتے،
کفیلوں کا مال لوگوں کی مانتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے دن میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کے ہاتھ سے پیسہ نکلتا جاتا ہے، آپ اتفاق کرتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، پیسے وصول بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ مالک کا خوف دل سے نکلنا باعزت زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت بھی، تو پھر ہمیں اپنے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے. یہ پاکیزہ زندگی ہے. کیسے اللہ اس سے عطا کرتا ہے؟ اس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ خوف الہی دیکھ کے واپس مدینے پلٹتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، اس کے مالک کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس غلام کا مالک کون ہے، یہ کس کا غلام ہے. اس سے بات کرتے ہیں کہ تو نے بکریاں بیچنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بکریاں بیچنی ہے. کہتے ہیں بکریوں کا چرواہا بھی بیچنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بکریوں کا چرواہا بھی بیچنا ہے. دونوں خرید لیتے ہیں، بکریوں کا مالک بھی خرید لیتے ہیں اور بکریاں بھی خرید لیتے ہیں، اور بکریوں کا وہ غلام اس کے مالک سے خریدنے کے بعد، بکریوں کو چرانے والا خریدنے کے بعد اس چرواہے کو آزاد کر دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اور وہ ساری بکریاں اس کو ہبے کے طور پہ عطا کر دیتے ہیں. اس نے مالک کے خوف کی وجہ سے ایک بکری بھی بیچنا نہیں چاہیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس بکری کو بیچا نہیں. یہ اس مالک سے ڈرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ساری بکریوں کا مالک بنا دیا. غلامی سے آزادی بھی مل گئی اور بکریوں کا مالک بھی بن گیا. میرے عزیزو، یہ ضرورت ہے. ابھی جو رمضان کے بعد ہماری نیکیوں کے جذبات مانگ پڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے دل میں خوف الہی نہیں رکھا. اگر یہ برقرار رہتا تو پھر میرے اندر یہ سستی اور کمزوری نہ ہوتی. جو ڈر مجھے روزے کی حالت میں نیکی پہ تیار کرتا تھا، وہ ڈر مجھے موت تک اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ مطلوب ہے میرے اور آپ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے مومن بندے سے. جو ایماندار ہے اس کو 24 گھنٹے اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے. آپ فرماتے ہیں لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ، اگر مومن کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دینی ہے اس کو، اس کے گناہ کے اوپر سزا کیا دینی ہے، وہ کبھی جنت کی خواہش بھی نہیں کرے گا. کوئی جنت کی خواہش بھی، وہ اس گناہ سے ڈرتے ہوئے اتنا ڈرے گا کہ جنت کی خواہش اس کے دل میں آئے گی بھی. اور اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت کتنی ہے، تو وہ کافر کبھی جنت سے مایوس بھی نہیں ہوگا. اللہ کا خوف، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. کہتے ہیں یہ ایمان اس پرندے کے 2 پروں کی طرح ہے، ایک پر خوف اور ایک پر امید کے ساتھ. اگر ایک پر خراب ہو جائے تو وہ پرندہ اڑنے کے قابل. اگر آپ اپنے ایمان کو اڑانا چاہتے ہیں، اڑان بھرنا چاہتے ہیں، تو پھر خوف اور امید کو ساتھ ساتھ لے کے اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کے جنت کی امید بھی ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ رسول کریم فرماتے ہیں، اور یہ بھی صحیح روایت ابن حبان کی، وعزتی، مجھے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، حدیث قدسی ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، وعزتی لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں 2 خوف اور 2 امن اپنے بندوں پہ جمع نہیں کر سکتا، اکٹھے نہیں دے سکتا. اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، وہ دنیا میں بھی ڈرتا رہے اور آخرت میں بھی ڈرتا رہے. یہ ہو سکتا؟ جب وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، قیامت کے دن اس کے لیے امن قائم کر دو. پھر قیامت کو کوئی ڈر؟ اذا خافنی فی الدنیا، جب دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو امنتہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کو بے خوف کر دوں گا، امن میں دے دوں گا. وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا تو پھر قیامت کے دن اس کو ڈرا دوں گا. پھر اس کے لیے وہاں ڈرنا ہے، پھر عذاب ہے، آگ ہے، سب کچھ ہے. اگر وہ دنیا میں بے خوف ہے اور اس کو ڈر نہیں، تو پھر وہاں ڈر کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اگر دنیا میں ڈرتا ہے تو پھر وہاں اس کو کوئی خوف نہیں. یہ اللہ کا خوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے، جس نے گناہ کیے تھے، بڑے گناہ کیے تھے، تو اس نے مرتے وقت کہا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو اپنے بچوں سے کہا اذا انا مت فاحرقونی، مجھے جلا دینا اور مجھے چورا کر دینا، پیس دینا، باریک کر دینا، مجھے پیس دینا، آٹا کر دینا میرا، اور پھر مجھے ہوا کے اندر اڑا دینا. واللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، اگر اللہ قدرت رکھے گا
اور اللہ تعالیٰ طاقت رکھے گا مجھ کو جمع کرنے کی تو پھر عذاب بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ فلما مات فعل به، جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کو پورا کیا اور اس کو جلانے کے بعد، اس کو راکھ کرنے کے بعد اس کی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا فامر اللہ الارض فقال اجمعی ما فیک منہ، اس کا ذرہ ذرہ تیرے جس حصے میں ہے سب کو جمع کر کے اکٹھا کر دے. مالک الملک کے لیے جمع کرنا مشکل تھا. کہتے ہیں زمین نے اکٹھا کر دیا. فائدہ ہوا قائم، وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، جو تو نے کیا یہ تجھے کس چیز نے اس کے اوپر ابھارا؟ تو نے کیوں اپنے آپ کو جلانے کا اور راکھ کرنے کا حکم دیا اور ہوا میں اڑانے کا حکم دیا؟ کہا یا رب خشیتک، مجھے تیری ذات کے ڈر نے اس بات کے اوپر مجبور کیا تھا. تیرا ڈر اتنا تھا اور اس ڈر کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے جلا کے راکھ کر دینا. مالک الملک کہتے ہیں اگر تیرے دل میں ڈر اتنا تھا میرا، میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ اللہ کا ڈر ہے جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. اور یہ اللہ کا ڈر ہے، وہ بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جس کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ کا ڈر ہے جس کو قیامت کے دن اپنا اللہ تعالیٰ اس کو سایہ نصیب کرنے والے ہیں. اور ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. وہ اللہ کے ڈر سے رونے والا، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرنے والا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جس کو کل اللہ سے اللہ کی ملاقات کا ڈر ہے. یہ وہی شخص ہے جو نماز کی پابندی کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی ہے مگر کس کے اوپر؟ ڈرنے والوں پر. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کے جانے. اس کو لوٹ کے جانے کا ڈر ہے اور ملنے کا ڈر ہے، اللہ کی ملاقات کا ڈر ہے. وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے سے پیچھے نہیں رہتے. یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو بندے کو گناہ کو چھوڑنے پہ مجبور کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آپ ان کے اوپر ابن آدم کے 2 بیٹوں کی خبر پڑھیے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، ایک نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، تجھے ضرور قتل کروں گا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ تو صرف ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوا کرتے ہیں، جو ڈرنے والے ہوا کرتے ہیں. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتا بھی ہے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں. کیوں؟ اگلی بات اور آخری جملہ ذرا غور کیجیے گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، تو مجھے قتل کرنے بھی لگے اور مجھے مارنے بھی لگے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ کا ڈر ہے جو بندے کو گناہ سے پیچھے. اس نے قتل جیسے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کیا تو کس کے ڈر کی وجہ سے؟ گناہوں سے بچنے اور بچنے کا بہترین ذریعہ وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کا خوف اور اپنی ذات کا ڈر نصیب فرمائے. اور یہ ڈر جو ہے وہ بندے کے دنیا کی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے. اور اس کے لیے بہترین قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن صرف اختصار کے ساتھ وہ غار والا واقعہ جو آپ نے سنا ہوا ہے. 3 بندوں نے اللہ سے یہی کہا تھا ان کنت تعلم، اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ماں باپ کی خدمت، اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ میں نے اس لڑکی سے گناہ کی خواہش کو چھوڑا اور میں نے اس مزدور کی پوری مزدوری کو دیا، تو اگر تیری خشیت، تیری لفظ ہے حدیث کے، تیری خشیت کی بنا پہ اور تیرے ڈر کی وجہ سے تھا تو غار کے منہ سے پتھر کو واقعی تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں صرف تیرا ڈر تھا تو پھر مصیبت کو دور کر دے. تو واقعی وہ عمل اللہ کے لیے تھا اور اللہ کی خشیت کی بنا پہ تھا. مالک الملک نے غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دیا اور ان کی دنیا کی مصیبت کو ختم کر دیا. تو اگر آپ دنیا کی مصیبت کو سے بھی چھٹکارا چاہتے ہیں اور آخرت کے دن بھی آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر خوف الہی کو
اور اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دیجئے جو مجھے اور آپ کو گناہ چھوڑنے پہ مجبور کرے اور نیکی کرنے پہ تیار کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.